हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर दो किस्म के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और डिजिटल कंप्यूटर भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो भी कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। एनालॉग कंप्यूटर बहुत कम यूज़ होते हैं, रिसर्च के मकसद के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर पहले यूज़ होते थे। एनालॉग सिग्नल जिस तरह अब ये दो कंप्यूटर बने हुए हैं, दो स्लॉट्स बनी हुई हैं, इनके दरमियान में एनालॉग सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। तो ये एक वेव की फॉर्म में है, कभी वेव कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये एक इसका जो है ना, एक नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो एनालॉग होती ये है कि जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू हो, जो है एक डिस्क्रीट वैल्यू ना हो। यानी कि डिजिटल तो ये होता है जैसे 1 0, ये एक यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इसमें यूनिक वैल्यूज़ नहीं होती, इसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। जैसे कि ये इंसान बोलता है तो इसकी आवाज़ भी जो है, कभी ये नहीं होता कि कभी इसका वॉल्यूम 10 है, कभी 2 है। वॉल्यूम इंसान का चेंज होता रहता है, हम नंबर नहीं दे सकते कि आप जो है बोल रहे हैं तो आपका कितना वॉल्यूम है, आपका 10 वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम है। तो ये इंसान का जो वॉल्यूम होता है या इंसान की जो स्पीकिंग होती है, ये भी एनालॉग होती है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल की समझ आ गई है कि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस रेंज होती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। और जो डिस्कनेक्ट होती है वो डिजिटल होती है, जिसमें जिसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी अब 2 है, अब 5 है। जिसको हम इस तरह डिसाइड कर सकें वो क्या होती है, एनालॉग होती है। और कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 1 और 0 में बात करता है। अब ये दोनों एग्जांपल आ गई। डिजिटल डिजिटल में आप ये देखें, कंप्यूटर में यहाँ 1 होता है और यहाँ इधर से नीचे 0, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0, ठीक है। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, इस तरह। तो जब 1 पर पहुँचे और 0 पर, ये 0 मिसाल के तौर पर है और ये मिसाल के तौर पर 1 है, तो 1 और 0 के दरमियान में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें जैसे ही ये वाला 0 खत्म होता है, 1 खत्म होता है, साथ में 0 आ जाता है, फिर 1 फिर 0। यानी कि ये बीच में कोई पॉइंट नहीं होता। तो एनालॉग और डिजिटल का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एनालॉग में देखें, 1 से 0 में आते आते इतने पॉइंट, मतलब अनलिमिटेड पॉइंट आते हैं, फिर 0 से 1 तक जाते जाते अनलिमिटेड पॉइंट आते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट नहीं आते, इसमें जैसे ही 1 जा रहा है फिर यकदम 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, फिर यकदम 0 हो जाएगा। तो डिजिटल और एनालॉग में ये फ़र्क होता है। लेकिन कंप्यूटर में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजिटल में 1 0 में, ये जो नीचे वाला हमने बनाया है इस तरह, कंप्यूटर में डाटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्ट कंप्यूटर आर डिजिटल, ऑलमोस्ट 99% कंप्यूटर आर डिजिटल। और जो 1 0 है इसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, और ठीक है, और इसमें 2 डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। इसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। और कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है या जो भी डाटा यूज़ हो रहा होता है उसको हम बिट्स और बाइट्स में बात करते हैं, ठीक है। जो एक 1 या 0 होता है ये एक बिट होती है, ठीक है। एक डेटा, एक समझ लें ये एक लाइट है, ये जब 1 हो सकती है या ऑन हो सकती है, ऑन होगी तो 1, ऑफ होगी तो 0। इसको हम एक बिट कहेंगे। और 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। कितनी बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनती है, बाइट बस 8 बिट्स को बनाकर। असली यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है डाटा में, बिट है। लेकिन 8 बिट्स को मिलाते हैं तो एक बाइट बनती है। डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखें, एक कंप्यूटर सर्किट रिप्रेजेंट्स दी 0 and 1 इलेक्ट्रॉनिकली। ये देखें, ये ऐसा समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिकली बाय दी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो ये लाइट ऑन होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑन होगी तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑफ होगी, लाइट भी ऑफ होगी तो 0 होगा, ठीक है। इस तरह बाइनरी सिस्टम काम करता है। ये स्विच एक बनाया गया है कि यहाँ तो 1 होगा, यहाँ 0 होगा। अगर नीचे कर देंगे तो 0 ऑन हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो 1 ऑन हो जाएगा, या ऑन या ऑफ, बीच में कोई पॉइंट नहीं। कंप्यूटर में डेटा इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सवाल है, हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो हमने कहना है द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर इन बाइनरी फॉर्म। एंड और हम उसके नीचे ये डायग्राम बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बता सकते हैं कि कंप्यूटर में हम बिट्स
بٹس میں ڈیٹا ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور 8 بٹس کو ملا کر ایک بائٹ بنتا ہے. یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ 8 بٹس جو ہیں ان کو گروپ جب کیا جاتا ہے ایز اے یونٹ آر کالڈ اے بائٹ. اے بائٹ ریپرزینٹ اے سنگل کریکٹر ان دی کمپیوٹر. زیادہ تر کمپیوٹر میں 8 بٹ کو ملا کر جو ایک 8 بٹ کو ملا کر ایک بائٹ جو بنتا ہے، ایک بائٹ بنتا ہے. زیادہ تر کمپیوٹر میں ایک کریکٹر، مثال کے طور پر اے کو ریپرزینٹ کرنا ہے یا 1 کو، کمپیوٹر اے کا نہیں پتا کمپیوٹر کو اے کیا ہوتا ہے. اب یہ مثال کے طور پر اے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ 8 لائٹس یوز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا ہے، یہ 8 لائٹس یوز ہو رہی ہیں. اور اوپر 6 کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ لائٹس یوز ہو رہی ہیں. یعنی کہ تیسری لائٹ، چوتھی لائٹ، اور کتنی لائٹ آن ہے، چھٹی اور ساتویں لائٹ، یہ لائٹیں آن ہیں، ٹھیک ہے. تو ان لائٹس کے آن ہونے کا مطلب ہے یہ والی بٹس آن ہے، ٹھیک ہے. یہ 4 کو ریپرزینٹ کرنے والے اوپر یہ ڈیٹا یوز ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیٹا ایک کریکٹر کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ 4 کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پوری 8 بٹ استعمال ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر کمپیوٹر میں ایک بائٹ استعمال ہوتی ہے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ابھی تک ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ڈیٹا کو ڈیجیٹل فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں کمپیوٹر میں، اسے بائنری فارم بھی کہتے ہیں، اور اس کی اسمالسٹ یونٹ بٹ ہوتی ہے. لیکن یہ 8 بٹ کو ملا کر ایک بائٹ بنتا ہے، 8 بٹ کو ملا کر ایک بائٹ بنتا ہے. یہ ایک بائٹ ہے، یہ ایک بائٹ ہے، یہ ایک بائٹ ہے. یہ اوپر والا جو بیٹا یہ 4 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ابھی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے، ہم نے بائنری ڈیجٹس نہیں پڑھے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے. اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ابھی یہ کافی ہے کہ یہ ایک بائٹ ہے. سمجھ لیں کہ 8 لائٹس ہیں، جتنی لائٹس آن ہیں تو لائٹس کے آن اور آف ہونے سے مختلف نمبر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک. تو جو ہر کمپیوٹر میں علیحدہ ہوتا ہے. تو عام طور پر زیادہ تر کمپیوٹر میں ایک بائٹ یوز ہوتا ہے ایک کریکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر یہ ای کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، یہ 6 کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ اب یہ دیکھیں، یہ 4 کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف طریقے بنے ہوئے ہیں کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے، لیکن ویسے تو یہ 4 نہیں بنتا، یہ اور طرح سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک اسکیم یوز کی گئی ہے جس کو کوڈنگ اسکیم کہتے ہیں. ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ہم اسکیم یوز کرتے ہیں یا جو طریقے یوز کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، کوڈنگ اسکیم. یہ ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ کوڈنگ اسکیم کیا ہوتی ہے. دی کمبینیشن آف زیروز اینڈ ونس ڈیٹ ریپرزینٹ کریکٹر آر ڈیفائنڈ بائی پیٹرن. مختلف پیٹرن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس پیٹرن میں بھی 4 کو ایسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی اور بھی پیٹرن ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی پیٹرن ہو سکتا ہے، لیکن ہر جو بھی پیٹرن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کوڈنگ اسکیم. تو کوڈنگ اسکیم اور بھی ہو سکتی ہے. اس کوڈنگ اسکیم میں 4 ایسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اس کوڈنگ اسکیم میں 6 کو ایسے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کسی اور کوڈنگ اسکیم میں ہو سکتا ہے 4 کو ایسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہر کوڈنگ اسکیم کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو کوڈنگ اسکیم کیا ہوتی ہے کہ ہم جو پیٹرن یوز کرتے ہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کو کوڈنگ اسکیم کہتے ہیں. کوڈنگ اسکیم کا پتہ ہونا چاہیے. پہلے ہم نے کوڈنگ اسکیم دیکھ لی. اب سب سے زیادہ جو کوڈنگ اسکیم یوز ہوتی ہے کمپیوٹر میں اس کا نام ہے ASCII. کیا نام ہے اس کا؟ ASCII، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. اگر پوچھا جائے ASCII کیا ہے، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے ASCII کیونکہ یہ سب سے کامن کوڈ ہے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب سب سے اوپر دیکھ لیں، زیرو کو کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، 0 0 0 0. اس کا مطلب ہے یہ ساری لائٹس آف ہیں اور یہ 2 لائٹس آن ہیں، پھر یہ 2 لائٹس کیا ہیں، آف ہیں. تو اس طرح 0 کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس طرح یہ سب سے کامن ٹائپ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ASCII ہے. زیادہ تر کمپیوٹر میں یہی یوز ہوتا ہے. اگر یہ سارے ڈیجٹس اور یہ سارے سمبل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ جو اسکیم یوز ہوتی ہے یہ ASCII ہے. اور یہ کیا ہے، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ، اس کا نام دیا گیا ہے امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. اور اس کا نام، اسے کیا کہتے ہیں، کوڈنگ اسکیم. یہ ایک کوڈنگ اسکیم ہے. واٹ از ASCII؟ اٹ از اے کوڈنگ اسکیم اینڈ it is American Standard Code for Information Interchange. ابھی تک پہلے ہم نے بٹس دیکھے، پھر بائٹ دیکھے، پھر ہم نے جو ہے نا دیکھا کہ ایک بائٹ کو 8 بٹس کی شکل میں کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے.
اور جس طرح جو پیٹرن یوز ہوتا ہے اس کو کوڈنگ اسکیم کہتے ہیں، اور سب سے کامن یوز ہونے والی کوڈنگ اسکیم ASCII ہے۔ میں ویسے آرام سے پڑھا رہا ہوں، لیکن پڑھا ہم نے ابھی تھوڑا سا ہے، میں اس لیے آرام سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ ہم ڈیٹا کیسے ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ یہ اب ڈیٹا کے یونٹس بتائے گئے ہیں کمپیوٹر میں۔ سب سے پہلے 1 اور 0، یہ ایک بٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بی بھی کہہ سکتے ہیں، کیپٹل بی، ٹھیک، اور اس کو بٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ۔ 4 بٹ ہوں تو ان کو نیبل کہتے ہیں، نیبل۔ یہ کویسچن آ سکتے ہیں، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، نیبل کیا ہوتا ہے؟ 4 بٹس کو ملائیں تو نیبل بنتا ہے، اور 8 بٹ کو ملائیں جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو بائٹ بنتا ہے۔ اب آگے جو کے بی ایم بی ہم جو موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیرا بائٹ تک اہم ہے، اس سے نیچے اگر نام یاد ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیرا بائٹ تک کم از کم ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو ہم 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں جیسا کہ ہم عام لینگویج میں پڑھتے ہیں، لیکن بائٹس جو ہے 1024 بائٹس ملتی ہیں تو 1 کلو بائٹس بنتا ہے، پھر 1024 کلو بائٹس ملتی ہیں تو میگا بائٹس بنتا ہے۔ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہمارے سپیڈ جو ہے انٹرنیٹ کی 3 ایم بی پر سیکنڈ آ رہی ہے، تو ایم بی کا مطلب ہوتا ہے میگا بائٹ، تو یہ ہوتے ہیں وہ میگا بائٹس، ٹھیک ہے، جو کتنے بائٹس، کیونکہ کمپیوٹر میں بات ہی بائٹس کی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی بائٹ سپیڈ ہے، اتنے ایم بی سپیڈ ہے۔ جی بی تو کم ہی ہوتی ہے، ابھی 4G کے بعد 5G آئے گی تو اس میں مے بی جی بی بھی آ جائے سپیڈ۔ جی بی ہم دیکھیں میموری سائز ہوتا ہے، میرے موبائل کا سائز 64 جی بی ہے، یا اس طرح کر کے، مطلب ہر موبائل کا اپنا سائز ہوتا ہے۔ ٹیرا بائٹ پھر آگے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1000 جی بی، ویسے 1024 جی بی ہوتے ہیں، کہ ہم 1000 جی بی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، یہ آپ کو یہ ٹیبل جو ہے خاص کر ٹیرا بائٹ سے پہلے والا آنا چاہیے، کیونکہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو نکالنا ہو 1 ٹیرا بائٹ میں کتنے میگا بائٹ ہوتے ہیں، جی بی تو 10 جی بی ہوتے ہیں، تو اگر میگا بائٹ نکالنے ہو تو آپ کو نکالنے آنے چاہیے کہ کتنے ہوتے ہیں، 1024 اور 1024 ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ نکالنے کے لیے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے مزید ٹاپکس کے بارے میں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔